نبی مکرم شفیع معظم جاند و عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، فرمایا پہلے نمبر پہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کا پیار سکھاؤ۔ دوسرے نمبر پہ وحب اہل بیتہ، فرمایا اپنے نبی کی آل کا پیار سکھاؤ۔ وتلاوت القرآن، اور تیسرے نمبر پہ قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ میں نے کہا کہ صبح سے لے کر شام تک بندہ اپنے بچوں کے سامنے محبت 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 پڑھتا رہے، میم ہا بے تے پڑھنے سے ان کے دلوں میں محبت نہیں آ سکتی۔ تو محبت سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں تم اپنی اولاد کے سامنے میری اور میری آل کا تذکرہ اس طرح کرو، ہماری شانیں اس طرح بیان کرو کہ جب تمہاری اولاد دیکھے تو خود بخود ہی ہم سے عشق کرنے لگے۔ محبوب علیہ السلام کے فرمانے کا مقصد یہی معلوم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ معاذ اللہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں آکھیا اگر اپنے باڑاں دے سامنے نبی دی شان انج بیان کیتی جاوے کہ ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اور وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو کیا ان کے دلوں میں نبی پاک کا پیار آ جائے گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ بچوں کے دلوں میں حضور کا پیار اسی صورت میں آنا ہے جب اعلیٰ حضرت کا پڑھا ہوا اور لکھا ہوا قصیدہ ان کو سنانا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ محبوب علیہ السلام کی شان بیان کی جائے گی تو پھر ان کے دلوں میں پیار آئے گا۔ اور اگر کہا جائے معاذ اللہ کہ امام حسین باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی، تو کیا ان کے دلوں میں آل کا پیار آئے گا؟ نہیں، باغی جنت کا سردار نہیں ہو سکتا۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو 10 محرم الحرام شریف والا خطبہ امام ابن اسیر نے الکامل کے اندر نقل کیا، آپ فرما رہے تھے کوفہ والوں سے سنو، مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، اے حسن و حسین انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ اعین اہل السنہ، اے حسن و حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور میرے رب نے تمہیں سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا ہے۔